الحمد لله الذي أنعمنا بالطاعة وجعلنا من أهل السنة والجماعة ووعدنا برحمة والمغفرة والعفو وقبول الشفاعة والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم احباب ذی وقار، حمد و صلاۃ کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقصد، حقیقی خوشی، بالفاظ دیگر سرکار مدینہ علیہ السلام کی اس کائنات میں ظاہری طور پہ جلوہ گری سے پہلے کے عمل کی دنیا میں لوگوں کے حالات اور آج کے مسلم کا کردار اور آج کے مسلم کا بڑا ایک یہ اہم ترین موضوع ہے۔ آج ہم اس کی دوسری قسط میں ہیں اور یہ سلسلہ میں اس کی آخری قسط ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ اپنے معزز سامعین کرام کو عرض کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ گفتگو کی طرف ہم بڑھیں گے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کائنات میں ظاہری طور پر جلوہ گری کا جو حقیقی مقصد ہے وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو، بھولے ہوئے لوگوں کو، گمراہ قسم کے لوگوں کو اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسے لوگوں کا تعلق جوڑ دینا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے اس کائنات میں۔ آمد ہو، مولود ہو یا میلاد ہو، بات ایک ہی ہے۔ میلاد کا حقیقی مقصد، یہاں میلاد عرفی جملہ ہے، جب بھی بولیں گے تو ذہن فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اس کائنات میں تشریف لے آنے پر حقیقی خوشی، اس بات کا نام ہے ہر اس بات پر عمل جس کے کرنے کا سرکار نے حکومت دیا ہے امت کو، ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جس کام کے کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرما دیا ہے۔
جس بندے میں یہ اصول اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ کہے یا نہ کہے، وہ گھر سجائے یا نہ سجائے ربیع الاول پر، بازار میں لڑیاں پتہ نہیں کیا کچھ لوگ لگاتے ہیں، لگائے یا نہ لگائے، تو وہ حقیقت میں سرکار کی آمد کی خوشی کرنے والا مسلمان ہے۔ اور جو سب کچھ کرے، شور بھی، شرابے بھی، اور بجلی چوریاں کر کے، لائٹنگ بھی، اور نہ جانے کیا کیا نقصان کر کے جناب، اور صرف 12 ربیع الاول کے جلوس میں شرکت کر لیتا ہے اور لائٹنگ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب میرے سے زیادہ پرہیزگار متقی کوئی بھی نہیں، اور اب میں جنت کا کیا بن چکا ہوں؟ ٹھیکیدار بن چکا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کی آمد کی حقیقی خوشی منانے والا مسلمان باوجود اس کے کہ میں خود سنی ہوں، باوجود اس کے کہ میں خود کیا ہوں؟ سنی ہوں۔ اہل سنت میرا مسلک ہے، حنفی المسلک ہوں فقہ کے اندر، اور نسبت دیکھیں تو میں قادری بھی ہوں، رضوی بھی ہوتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے سنی ہونے کا اور کوئی ثبوت کم از کم عرف عام کے اندر تو کوئی نہیں ہوتا۔ اب بھی کوئی میری گفتگو سے ناراض ہو جائے تو اس کی قسمت، اس کی کیا ہے؟ میرے بھائی، میں آپ سے سوال کروں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بولیں نا۔ لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے، سیدھے راستے پہ، تو یہ مقصد ٹھہرا نا آپ کی آمد کا، اور ہر نبی کی دنیا میں ظاہری طور پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ جل شانہ کے احکامات کی تبلیغ کرے۔ احکامات کی کیا کرے؟ اور اللہ جل شانہ کے احکامات ہی اسلام ہے، احکامات ہی رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی آمد سے قبل بے پردگی عام تھی۔ میں وہ ساری تمہید نہیں عرض کروں گا جو پچھلے جمعے میں نے بالتفصیل عرب کے حالات آپ کو عرض کیے، معاشرتی حالات کیا تھے، عرب کے اندر لوگوں کا کردار کیا تھا، یہ پہلی قسط کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ میں وہ نتیجتاً 2-3 باتیں کر کے اپنی آج کی اس قسط کی طرف آؤں گا۔ وہاں بے پردگی کیا تھی آپ کی آمد سے پہلے؟ کم از کم بولنا ہے کیونکہ آپ پچھلے جمعے آپ میں سے اکثریت موجود تھی۔ فحاشی آپ کی آمد سے پہلے، بے حیائی آپ کی آمد سے پہلے، سود، جوا، ڈاکہ یعنی حرام طریقے سے مال اکٹھا کرنا آپ کی آمد سے پہلے، گانے باجے، ڈانس، شراب، لواطت و زنا، یہ سارے جرم آپ کی آمد سے پہلے کیا تھے؟ یہ آپ کو بالتفصیل ہم نے پچھلی قسط کے اندر عرض کیا، اور بڑی مستند کتب سے ہم نے بڑے اثروں اور انتہائی اہم ترین حوالے سے ہم نے حوالے آپ کو پیش کیے۔ کسی بھائی کو کائنات میں ہماری اس گفتگو سے کوئی اعتراض ہو، ہم اس بھائی کی جس لیول کی کتاب سے وہ اپنی تسلی چاہتا ہوگا، فقیر انشاءاللہ اس کی تسلی کرا دے گا کہ عرب کے یہی حالات تھے، عرب کے لوگوں کے یہی، اور وہ ان حالات پہ فخر کیا کرتے تھے۔ زنا پہ فخر وہ کرتے تھے، بے پردگی پہ لڑکیاں لڑکے مرد عورت، کیا بے پردگی میں آپ کو عرض کروں، جو ننگے بیٹھ کے گفتگو کرنے کے عادی تھے، ایسے جہلا، ایسے انسانیت سے دور، مسلمان تو دور کی بات ہے، وہاں انسانیت کا نام و نشان بھی ورلڈ پورے میں نظر نہیں آتا تھا۔ میرے اور آپ سب کے آقا کریم کی آمد سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، خصوصاً آپ کی آمد سے چند ماہ، چند سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کسی نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کے زمانے کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم زمانہ جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، ہم زمانہ تو میرے بھائی پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں اپنا مبارک قدم رکھا، آپ کی برکت سے، آپ کے جسم مقدس کی برکت سے
آپ کی تبلیغ مبارک کی برکت سے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے لوگوں کو منع کرنے کی برکت سے، وہی لوگ جو کل تک درندگی میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، وہ لوگ ہم نے دیکھے کہ وقت کے امام بن گئے۔ وقت کے کیا بن گئے تھے؟ یہ تھا آپ کی میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقصد۔ میلاد کی حقیقی خوشی یہ تھی کہ بندہ اس بات میں خوش ہو کہ مولا تیرا کتنا عظیم کرم ہے کہ تیرے محبوب کی آمد کی برکت سے ہمیں پتہ چلا ہے ہم انسان ہیں، اور انسانیت کس کو کہتے ہیں، ہمیں تو نے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مولا تیرا کتنا کرم ہے، تیرا نبی آیا ہے، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ چل گیا ہے، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ چل گیا ہے۔ غور کرو، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نے عظیم احسان فرمایا۔ لقد پہ بھی مفسرین کا بڑا کلام ہے، کتنی قسمیں ہیں، وہ سارا معاملہ کئی بار علماء سے آپ نے سنا، کیونکہ ہم اس طرف جائیں گے تو اپنی بات رہ جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ نے عظیم احسان فرمایا، اللہ نے عظیم علی المؤمنین، کن لوگوں پر؟ کچھ نہیں ہوتا، قرآن کا ترجمہ کر لیا کریں، کن لوگوں پر؟ مسلمانوں پر، مومنین پر عظیم احسان فرمایا۔ اس آیت میں جو آ رہا ہے احسان جو فرمایا وہ ہے کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنے رسول کو بھیجا ہے، اپنے رسول کو سرکار کی آمد پر مسلمانوں پر ہی عظیم احسان جتلایا جا رہا ہے۔ ہمیں قرآن ملا ہے، قرآن میں مجھے تو نہیں نظر آیا، ممکن ہے میرا علم ناقص ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، نہ ملا ہو تو کوئی اور بھائی مجھے دکھا دے، اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس لیول کی عبارت عربی لغت کے اعتبار سے میں کلام کر رہا ہوں، جو تاکیدات یہاں آئی ہیں، لام جس مقصد کے لیے آیا لقد کے اندر، اس لام میں جتنی قسمیں پوشیدہ ہیں، پھر لقد قاف اور دال آیا لام کے بعد، پھر منا میں نون ثقیلہ آیا، نون مشدد آیا۔ میں ان سے مخاطب ہوں جو کم از کم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں پورے قرآن میں، چلو مجھے تو نہ نظر آیا، تم ہی بتا دو، الحمد سے لے کر والناس تک اللہ نے اس طرح قرآن آیا ہے، ایمان آیا ہے، اسلام آیا ہے، بڑی بڑی نعمتیں آئی ہے، اللہ نے اس طرح عظیم احسان کا جو ذکر کیا، مومنین پہ میں نے احسان کیا، اس کو جتلایا۔ پورے قرآن میں کم از کم مجھے کہیں نظر نہ آیا کہ کسی اور نعمت میں بھی رب نے فرمایا ہو میں نے عظیم احسان کیا مومنو تمہارے اوپر۔ اگر فرمایا ہے تو مصطفیٰ کریم کی آمد کے متعلقہ فرمایا ہے، آپ آئے، یہ مومنوں پہ احسان ہے، یہ مومنوں پہ بڑی بات ہے۔ آپ کی آمد سے تو کافروں کو بھی فائدہ پہنچا ہے، نہیں پہنچا؟ آج وہ کافر تعداد میں شاید نہ ہونے کے برابر ہوں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ کیا کریں، شاید پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار کی آمد سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اپنی بچیوں کو یہ ظالم، یہ درندے اپنے ہاتھوں سے کیا کر دیتے تھے؟ تو ان سارے کافروں کو رحمت کا حصہ ملا کہ نہ ملا؟ ہر شخص کو، ہر جنس کو، ہر نوع کو، ہر عالم کو اپنے اپنے اعتبار سے، وہ جو فرمانا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جہاں تک میری ربوبیت ہے مصطفیٰ کریم کی وہیں تک رحمت پہنچی ہوئی ہے، وہیں تک رحمت۔ پھر اس رحمت کے پہنچنے کے انداز مختلف ہیں، جیسا جس طبقے کا کوئی ہوتا ہے اسی طبقے کی اس کو کیا مل جاتی ہے۔ یہ مومنوں پہ ہی احسان کیوں ہے؟ حالانکہ رحمت تو ان کو بھی پہنچی، فائدے تو ان کے بھی ہوئے، فائدے تو عقلیں تو ان کو بھی ملی،
سرکار کی آمد کی وجہ سے، آپ کے سمجھانے کی وجہ سے آج یورپ ممالک میں اکثر قوانین جو ملکی ہیں وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے طے شدہ قانون ہیں۔ آج جو یورپ ممالک میں انسانیت کو انسان سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مسلم نہیں ہیں، ان ممالک کے جو وزراء ہیں، جو گورنر، بادشاہ، جو بلائی بھی ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ قانون وہاں خلفائے راشدین کا چلتا ہے، قانون وہاں وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ پہلے تو یہ سب سے بڑے دھوکے باز تھے، یہ سرکار کی آمد کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ سرکار کی آمد کی، ہماری بدقسمتی، جنہیں ہم ماننے والے تھے ہم نے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا، بس کہانیوں تک، زبان تک رہ گئے، ہم ہی ان کے عاشق ہیں۔ میرے بھائی عشق تو بڑا دور ہے، کم از کم پہلے بندہ انسان تو بنے، کم از کم پہلے بندہ انسان تو بنے۔ تو آخر قرآن میں یہ کیوں آ رہا ہے کہ مومنوں پہ یہ احسان فرمایا سرکار کی ولادت کے اعتبار سے؟ کیونکہ مومن جو کامل ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ الل مومنین، الف لام داخل کر کے، ہر مومن کی بات نہیں، خاص مومن کی بات کی ہے، خاص مومن کی بات کی ہے۔ فرمایا جو کامل مومن ہے نا، فائدہ تو ہر ایک کو پہنچا ہے، فائدہ تو آپ کی آمد سے ہر ایک کو پہنچا ہے۔ ہاں جو کامل فائدہ ہے وہ صرف اور صرف اس کو پہنچے گا جو کامل درجے کا مسلمان ہوگا، جو کامل درجے کا۔ دیکھیں نا کائنات میں کتنی کتابیں ہیں، کائنات میں، لیکن قرآن میں ذالک الکتاب، مفسرین نے اس میں بڑی بحث کی ہے۔ کئی کتابیں، کروڑوں اربوں کتابیں ہیں جن کے مختلف نام ہیں، لیکن قرآن میں ذالک الکتاب۔ مفسرین نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کتابیں تو بڑی بڑی ہیں، لیکن جس کو کتاب کہا جائے ہر اعتبار سے وہ صرف قرآن پاک ہے، وہ صرف۔ اسی طرح الل مومنین، مومن تو بڑے، فوائد تو بڑوں کو پہنچیں گے، لیکن سرکار کی آمد کا حقیقی فائدہ اس کو پہنچے گا۔ فرمایا جو حقیقت میں کامل درجے کا پرہیزگار و متقی مسلمان ہوگا، کامل درجے کا پرہیزگار و متقی۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انبیاء خوش، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فرشتے خوش، جنت میں حور و غلمان خوش، جناب جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، سارے، آدم سے عیسیٰ تک سارے، یار کیوں نہ خوش؟ جناب آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے، تفسیر ہے عبداللہ بن عباس کی، تفسیر ابن عباس بھی کہتے ہیں اس کو، سارے، باقی تو کئی عربی مفسرین نے لکھا نا، ہم وہ بنیاد سے عرض کر رہے ہیں جو رئیس المفسرین کے لقب سے جانے جاتے ہیں، سید المفسرین کے لقب سے جانے جاتے ہیں، امام المفسرین کے لقب سے۔ اس سے بڑا مفسر قرآن کون ہوگا؟ میں پچھلے دن ہی پڑھ رہا تھا، سنا پہلے بہت دفعہ تھا علماء سے، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، سرکار نے جو میرے لیے دعا کی تھی نا، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو قرآن کا کیا دے دے؟ علم عطا کر دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میرا اونٹ، اگر میرا جنگل میں گم ہو جائے، مجھے رب نے قرآن کا اتنا علم دیا، میں قرآن کے ذریعے اپنے اونٹ کو بھی تلاش کر سکتا ہوں، حالانکہ اونٹ گم ہوا ہے، فرمایا میں اس قرآن کے ذریعے اس کو تلاش کر سکتا ہوں۔ یہ سرکار کی دعا کا فیضان تھا، یہ سرکار مدینہ کی دعا کا، اور بعض روایت میں تو اونٹ کی نکیل کا ذکر بھی آیا ہے۔ اگر وہ بھی گم ہو جائے تو میں اللہ کی عطا سے، جو قرآن کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے مصطفیٰ کریم کے فیضان سے، اتنا دیا ہے، میں اس کو جنگل میں نہیں جاؤں گا، بلکہ قرآن کی روشنی میں گھر بیٹھے میں اس کو تلاش کر سکتا ہوں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جہاں تک کم از کم میری عقل تو نہیں پہنچ سکی، اور اکثریت کی حالت یہی ہے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ جب بندے کی عقل سے بات ماورا ہو نا تو بس اتنا ہی ہوتا ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں بول رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ انبیاء خوش، فرشتے خوش، غلماں خوش، حوریں خوش، حتیٰ کہ میں نے شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ میں علامہ محمد بن زین میں اس وقت جو اس کے مالک، جو اس کے مصنف ہیں، شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ کے، آپ مالکی المسلک ہیں، آپ نے شرح زرقانی میں لکھا کہ سرکار کی آمد پر جنگل میں ہرنیاں، چرند، پرند، ہر چیز اس دن خوشی منا رہی تھی۔ فرمایا ہاں اگر کوئی اس دن چیخو پکار کر رہا تھا، کوئی اس دن رو رہا تھا، تو میں اپنے گھر سے کہتا، خود اپنے وجدان سے کہتا، تو کوئی منکر میری بات ٹھکرا دیتا۔ جن حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ کو 24 گھنٹے سر پہ اٹھا رکھا ہے تم نے، حالانکہ حافظ ابن کثیر مسلکن اہل سنت ہے۔ مسلکن کیا ہے؟ صرف حملی ہونے کی وجہ سے رفع یدین کے قائل تھے، آمین اونچی کے قائل تھے، ہاتھ یہاں باندھنے کے قائل تھے، اس لیے آج کچھ لوگوں نے سمجھا وہ ہمارے جیسے تھے، وہ غلطی پر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر جناب والا عذاب قبر کو ثابت کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید سورہ المؤمن اس کی آیت 46 کے تحت آپ نے لکھا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک عذاب قبر پر حق ہے، اس کی دلیل قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ ہے۔ پھر حافظ ابن کثیر نے سرکار کے میلاد پہ پورا ایک رسالہ لکھا۔ تم کس طرح کہتے ہو حافظ ابن کثیر غیر مقلد تھا یا وہابی تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کو پڑھ کے تو دیکھ، وہ تو سرکار کے میلاد کو یوں بیان کرتے ہیں جس طرح آج اہل سنت کے سٹیج سے اہل سنت کے علماء اور مفتی سرکار کے میلاد کو بیان کرتے ہیں۔ بلکہ اس لائٹنگ کے لیے اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا حوالہ کیا ہے، تو میں سامنے حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ حوالے کے طور پہ پیش کروں گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے بھائی حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ سارے خوش، سرکار کی والدہ بھی، بولنا نہیں ہے کیونکہ ممانعت ہے اس مسجد میں بولنے پر۔ میرے بھائی اگر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے عجیب بندہ جو کہہ رہا ہے بیٹی پہ ہم خوش ہوتے ہیں، میں نے مسلمان کی بات کی ہے۔ رسول اللہ کی صحیح میں حدیث ہے، فرمایا جو مسلمان ہے نا، مسلمان جتنی خوشی کرتا ہے بیٹے کی ولادت پر، فرمایا اگر مسلمان ہے تو اتنی خوشی کرنی ہوگی بیٹی کی ولادت پر، اتنی خوشی کرنی ہوگی بیٹی کی ولادت پہ۔ مر جانا یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا، مسلمان اس طرح نہیں کرتا۔ ہم خوش ہوتے ہیں حالانکہ ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی ویلیو کیا ہے۔ تو جن کی بارگاہ قدسیہ میں سرکار جیسا لال تشریف لایا ہو، والدہ بھی خوش، بولے تو صحیح یار، والدہ بھی۔ حافظ ابن کثیر نے بات ہی ختم کر دی، بھائی سارے جہاں والے خوش۔ فرمایا ایک تھا جو چیخ رہا تھا، ہوا ابلیس۔ وہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ 4 مرتبہ یہ چیخا ہے بغیرت۔ ہی نہ لوئے نا، جب اس پہ لعنت کی گئی، 1۔ ہی نہ احبتا، جب اس کو جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، 2۔ اور تیسرے نمبر پہ ہی نہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار دنیا میں ظاہری طور پہ اپنا قدم مبارک ٹکانے آئے اس وقت بھی چیخا۔ اور چوتھا نمبر پتہ ہے کون سا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو یہ تب بھی چیخ رہا تھا۔ اب جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ اپنی جگہ مسلم، کہ جو آج چیختا ہے میلاد پہ وہ سوچ رہے میں کس کے طریقے پہ ہوں، جو میلاد مصطفیٰ کریم پہ جس کا ایمان طور تازہ ہوتا ہے وہ بھی سوچ لے میں انبیاء اور رسول کے طریقے پہ ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم اور جدا ہے۔ اگر وقت ہوا تو یہ اگلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس پہ کلام ہوگا، جو ہماری مسجد کی عظیم محفل شریف ہے 23 والے دن جو جمعۃ المبارک آ رہا ہے، عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر شیطان چیخا ہے۔ میں آج اس جہت سے کلام کرنا چاہتا ہوں، آخر شیطان کو کیا مسئلہ تھا، کیوں چیخ رہا تھا، کیوں رو رہا تھا؟ میرے بھائی
جب کسی کی چودراہٹ ختم ہو جائے، جب کسی کی اتباع ختم ہو جانے والی ہو، وہ چیخے نہ تو کیا کرے؟ پہلے لوگ اس بے غیرت کی پیروی کرتے تھے، شیطانی کاموں میں 24 گھنٹے مصروف تھے، اللہ کے اور اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف چلتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب نبیوں کا سردار دنیا میں آ چکا ہے، تو یہ بے غیرت جانتا تھا کہ مصطفیٰ کریم کے آنے سے یہ عمل کی دنیا میں تبدیلی آ جائے گی۔ عمل کی دنیا میں کیا آ جائے گی؟ تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ مصطفیٰ کریم کے آنے کا حقیقی مقصد بھی یہی تھا۔ تو یہ اس لیے رو رہا تھا کہ اب لوگ میری بات نہیں مانیں گے بلکہ سرکار کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اب لوگ شیطنت سے دور ہو کے سنت مصطفیٰ کریم کے پروانے بن جائیں گے۔ میرے بھائی، جس بات پہ کل ابلیس روتا رہا ہے، جس بات پہ کل شیطان چیختا رہا ہے، اگر سنی ہونے کے باوجود بھی بندہ آج انہی کاموں کو چھوڑ کر شیطنت میں پڑا رہے تو وہ خود بتائے اس نے مصطفیٰ کریم کی آمد کی کتنی خوشی منائی ہے۔ میں اس کو کچھ نہیں کہتا، میں کہوں تو کہتے ہیں سختی بڑی ہے، سمجھ نہیں آتی، عقائد پہ بولو تو سختی، معاشرے پہ بولو تو سختی، کل خانی پہ سیدھا کلام کرو تو سختی، چلیسمے پہ کرو تو سختی، پتہ نہیں پھر نرمی کس چیز کا نام ہے ان لوگوں کے نزدیک جن کو یہ ساری سختیاں محسوس ہوتی ہیں۔ اب تو نظام ہی عجیب آ گیا، قرآن بیان کرو تو تب بھی سختی۔ ظاہر ہے ہم قرآن و حدیث ہی عرض کرتے ہیں اور ہم تو کچھ کہانیاں تو سناتے نہیں ہیں اس سٹیج پہ۔ تو میرے بھائی، یہ سختی کمزور لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، جن کا ایمان تر و تازہ قوی ہوتا ہے ان کو قرآن و حدیث سخت معلوم ہوتا۔ شیطان رویا تھا اس وجہ سے کہ لوگ اب میری پیروی سرکار کی آمد کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، سرکار کی آمد کی وجہ سے۔ اب جو اتنے سارے لوگ جن کو میں نے اپنا ہم مسلک بنایا ہوا ہے، یہ سب کے سب اب مجھے چھوڑ کے تاجدار مدینہ کی سنت کے پیکر نظر آئیں گے۔ جس بات پہ وہ رویا تھا، آج غور کر، آپ کی آمد پہ یہ تبدیلی آئی تھی، مکمل آئی تھی۔ اس بات کو ہم نے پچھلی قسط کے اندر، قسط نمبر 1 کے اندر اپیل کی، عرض کی، مکمل تبدیلی آ گئی تھی۔ شیطنت دور ہو کے رحمانیت کا ہر طرف چرچا تھا، ہر طرف مصطفیٰ کریم کی سنت، 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 بس سنت، حتیٰ کہ صحابہ تو یہاں تک پہنچے، ایک صحابی اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں ایک درخت آتا ہے بڑا قداور اونچا، اتنا اونچا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی بندہ گزر سکتا تھا اس کے نیچے سے۔ گھوڑے سے اترتے ہیں، گھوڑے سے اترے، پھر جھک کر اس درخت کے نیچے سے گزر گئے، جھک کر، حالانکہ گھوڑے کے اوپر سیدھے بھی بیٹھے رہتے تو درخت کی شاخیں اس بندے کو لگنی، اتنا اونچا تھا وہ زمین سے، لیکن وہ بندہ گھوڑے سے اترا، وہ عاشق گھوڑے سے اتر کر جھک کے گزر رہا۔ لوگوں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگے جی مجھے یہ تو نہیں پتا خیریت ہے یا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا، یہ درخت چھوٹا تھا، ادھر سے مصطفیٰ کریم کا گزر ہوا تھا، سرکار کو اپنے جانور سے، سواری سے اترنا پڑا تھا، اور سرکار تھوڑے سے جھک کے گزرے تھے۔ میں آج اسی سفر سے آیا، میں نے کہا اب یہ اونچا ہو گیا تو کیا ہے، عشق تو وہی ہے نا، مصطفیٰ کریم کی سنت یہی ہے، سواری سے اترو، جھک جاؤ، گزر جاؤ۔ میں نے تو اپنے عشق کو پورا کیا، اس کے سوا تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ میرے بھائی دیکھا آپ نے، یہ میلاد مصطفیٰ کا حقیقی مقصد، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل۔ اب شیطان رو رہا ہے کہ اب یہ لوگ میری پیروی کرنا، اور وہی ہوا، سرکار کی آمد پہ لوگوں نے اس کی پیروی، جو لوگ سرکار کی نسبت میں آ گئے
میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج بھی انہی کو سامنے کرنا ہے جو سرکار کی نسبت میں ہیں۔ کافروں کی بات تو میں نے آج کرنی نہیں ہے، نہ پچھلے جمعے کی ہے، میں نے بات بھی مسلمانوں کی کرنی ہے، اور اس دور کے بھی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جن نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسلام کو قبول کیا، ان کی پوری زندگی میں کبھی شیطنت لوٹی؟ اونچی بولے۔ مسلمانوں کے نزدیک تمام صحابہ عادل، پرہیزگار، متقی اور اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کریم کے توسل سے قطعی طور پہ جنتی ہیں۔ جو کسی صحابی کے خلاف زبان درازی کرے، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی اگر تھوڑا سا اونچ نیچ کرے، ہمارے نزدیک وہ اہل سنت کا فرد نہیں ہوتا، وہ اہل سنت کا فرد نہیں ہوتا۔ میرے بھائی غور کر، آج ارد گرد بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ ایسے ادارے سنیوں کے نہیں، یہ گمراہ اور بد مذہب لوگ ہیں، ان لوگوں سے مسلمانوں کو قطع تلقی فرض ہے۔ آپ کے معنی والا میں بھی ایسے عقیدے کے سنی موجود ہیں، میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا، پتہ ہوگا جن کو تو وہ پہنچ گئے ہوں گے یہ کہاں بول رہا ہے۔ اب غور کرنا ہے، آج وہاں سب ماننے والے شیطنت سے توبہ طیب ہو گئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیکر بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دیکھیں نا یار، وہ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، کتاب الصلاۃ میں غالباً ایک غلام آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ میرے گھر۔ سرکار نے فرمایا کوئی کام کی نوعیت؟ یا رسول اللہ کیونکہ نوافل سنن، اصل بات یہی ہے کہ نوافل سنن بندہ گھر ہی ادا کرے، اصل مسئلہ یہی ہے، اور مسجد میں جو نوافل سنن ہم ادا کرتے ہیں ان سے کئی درجے گھر والی نوافل و سنن کا ثواب اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے، یہ باقاعدہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے۔ یا رسول اللہ سنن و نوافل پڑھنی ہوتی ہے، میں مفہوم حدیث عرض کروں صحیح بخاری کا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آپ تشریف لائیں گے، میرے گھر کے کسی کونے میں آپ نماز پڑھ دیں گے، چلو میں اسی جگہ کو برکت سمجھتے ہوئے ساری زندگی وہیں مصلی بچھا کے آپ سے برکت لینے کی غرض سے وہیں اپنی نماز ادا کرتا رہوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، غالباً جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں جملے لکھے وہ کوئی آج کل کے اعتبار سے غالباً چاش کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے نا، کوئی 7:30 8 بجے کے قریب کا ٹائم تھا، صبح کے وقت سرکار تشریف لائے، سرکار مدینہ کے ساتھ صحابہ کرام تھے۔ سرکار علیہ السلام جب گھر پہنچے، آج کے پیروں کو دعوت فکر ہے جو ڈاکو بن کے اپنے مریدوں کو لوٹتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے غلام سے پوچھا تیرے لیے تیرے گھر میں کس جگہ آسانی ہے جہاں میں نماز پڑھ دوں؟ حالانکہ جہاں پڑھ دیتے وہ اسی کو برکت سمجھ کے شروع ہو جاتا، لیکن سمجھایا گیا امت کو اگر کچھ لوگ تمہاری پیروی کرنے والے بن جائیں تو ان کی آسانیوں کا خیال کرنا تمہارا پہلا فریضہ ہے۔ تمہارا یہ نہ ہو کہ فون آئے پیر صاحب آ رہے ہیں، ساتھ 15-20 مچھ ڈنڈے بھی آ رہے ہیں، وہ بیچارہ جو گھر کی روٹی نہیں پوری کر سکتا، 2-2 3-3 4-4 ہفتہ پیر صاحب کو دن رات مرغے اور بکرے کے سوا پیر صاحب نے کھانا کوئی نہیں کھانا، ڈاکٹر نے روکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، خدا کا نام لو، ان چور ڈاکو جعلی پیروں سے اپنی جان چھڑا لو، اپنی جان، یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ ظالم ہے جو شریعت کے خلاف ہے، یہ پیر ہوتے۔ خدا کا نام لو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرو، آپ جیسا پرہیزگار متقی بندہ کوئی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے کسی کے دروازے پہ جانے کی؟ اور وہ بھی جعلی پیر، ڈاکو، چور، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے ہیں۔ خیر سرکار آئے، نماز ادا فرمائی، اب دیکھنا پیروی، اس بندے کی جتنی زندگی تھی اسی جگہ نوافل اور سنن ادا کرتے رہے۔ عشق کے دعوے بڑے دور ہیں، ہم نے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ظاہری شریعت پہ عمل کرنے والے بن جائیں، ظاہری شریعت پہ۔ اب آ جائیں اس طرف کہ شیطان چیخا تھا اس وجہ سے کہ لوگ اب میری پیروی، ایسے ہی ہوا
پھر وقت بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا حتیٰ کہ ہمارا زمانہ آ گیا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. مسلمان کی شادی ہو تو کیا کچھ گناہ نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح. میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی, میں نے کسی چودھری خان ملک صاحب کا نام تو نہیں لیا. ہاں جو اس اصول میں آئے تو اپنے گھر مرے, پھر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو گھر مرے. قرآن و حدیث سبھی کے لیے یکساں ہے. قرآن و حدیث سبھی کے لیے میرے اوپر بھی لاگو ہو تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, حضرت آپ تو خود یہ کرتے ہیں. میں آپ کا بھائی ہوں, میں کوئی سونے کا بنا ہوا آدمی تو نہیں ہوں. جس مٹی سے آپ کو اللہ نے بنایا مجھے بھی, اور اس بات کا مجھے پتہ نہیں ہے کم از کم کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ رتبہ کس کا ہے, کم از کم مجھے نہیں پتہ اس بات کا. کیونکہ ہمیں تو یہی پتہ ہے اسلام میں مسلم کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ مجھ سے باقی سارے مسلمان اچھے ہیں, مجھ سے باقی سارے مسلمان اچھے ہیں. جبے کبے پہننے سے کوئی بندہ اچھا تھوڑی بن جاتا ہے. باہر لوگوں کی عادت ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ بن کے نکلا ہے, پتہ لگتا ہے کوئی شاید غوث اعظم کا بیٹا آ رہا ہے, اندر کھنگالو تو ساری شیطنت ساری. اور جبے کبوں سے بندہ متقی نہیں بنتا. متقی بنتا ہے دل کی صفائی کے ساتھ, متقی بنتا ہے جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈرنے کے ساتھ, اللہ سے. اب غور کرو, آج کے زمانہ میں مسلم کی شادی ہو, زمانہ جاہلیت کا دور سامنے رکھو, سرکار کی ولادت کا حقیقی مقصد سامنے رکھو, بتاؤ جو آج اللہ ماشاءاللہ کچھ مسلمانوں کی شادیاں شریعت کے مطابق بھی ہوتی ہیں, وہ بہت قلیل ہیں. القلیل و کل معدوم کے درجے میں, وہ بیچارے نہ ہونے کے مترادف ہیں. میرے بھائی سوچ, آپ کی آمد سے پہلے یہی کچھ ہوتا تھا, آپ آئے تبدیلی آ گئی, چند عرصہ گزرا, پھر اگر آج بھی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی رسم و رواج مسلمان کے گھر میں ہوں تو اس مسلمان نے کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے نبی علیہ السلام کی آمد کی حقیقی مقصد کو نہ سمجھا ہے نہ اس پہ عمل کیا ہے. میں نے غلط تو نہیں کہا دی. پھر ان کے یہاں ایک میلہ لگتا تھا, ان کے یہاں ایک, اس کی تفصیل پچھلی قسط میں ہے, انٹرنیٹ پہ یہ ساری باتیں ابھی تفصیل سن سکیں گے. یہ جو بھی ادھر ہوتا ہے درس یہ نیٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہی رہتا ہے. اب غور کرنا, وہ سال میں ایک مرتبہ لگتا تھا, وہ سال میں, اس میں ہوتا کیا تھا, جس چیز کی طرف میں آنا چاہوں گا, گانے باجے کیا ہوتے تھے, ڈانس ناچنا, تین باتیں, گانے باجے ڈانس اور ناچنا. عورتیں یہ کرتی تھیں اور مرد ان کو, اونچی بولو, یہ کس وقت کی بات ہے؟ سرکار سے پہلے زمانہ جاہلیت کی بات. پھر جب آپ آئے, آپ کے ماننے والوں میں کہیں اس کا نام و نشان نظر آتا ہے؟ صحابہ و اہل بیت میری مراد ہیں, تابعین تبع تابعین میری مراد ہیں, ائمہ مجتہدین کا زمانہ میری مراد ہے, کہیں نظر آتا ہے؟ آپ کے ماننے والے, کیونکہ ہم بھی ہیں آپ کے, یعنی اس زمانے کے جتنے مسلمان ہیں پورے ورلڈ میں سب کے سب بھی ہیں آپ کے ماننے والے. میں پوچھتا ہوں, ان کا یہ میلہ اس انداز میں کہ مرد عورت اکٹھے ہوتے تھے سال بعد, بے پردگی ہوتی تھی, اس انداز میں, ویسے تو دکان یہ وہ سب چلتا تھا, میں اس انداز کی بات کر رہا ہوں, اجتماعی حیثیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. یہ لگتا تھا سال کے, وہاں ناچتی بھی تھی عورتیں, گاتی بھی تھی عورتیں, زنا کرواتی بھی تھی عورتیں, مرد ان کی عزتیں بھی لوٹتے تھے, اور اس بات کو برا اور عیب کوئی سمجھتا, کیونکہ ان کو انسانیت کا پتہ ہی نہیں تھا کس چیز کا نام انسانیت ہے. یہ انسانیت پوری کائنات میں, پورے ورلڈ میں اگر کوئی کافر ہے, مشرک ہے, جو بلا بھی ہے, بھلے مسلمان ہے, کوئی بھی ہے, ان سب کو انسانیت کیا ہے اس کا مطلب سمجھایا ہے تو تاجدار مدینہ نے آ کے سمجھایا ہے. اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں کہ انسانیت کہتے.
وہ گاتی تھیں، وہ دیکھتے تھے، وہ ناچتی تھیں، وہ لطف اندوز ہوتے تھے، وہ شراب پی کے بدمست ہو کے پھر جو نتیجہ اس طرح کی محافل میں ہوتا وہ ہوتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سرکار ابھی دنیا میں ظاہری طور پہ آئے، اور یہ سال میں ایک بار۔ کمی تو آج کے چور پیروں نے کوئی نہیں رکھی۔ سال والی کہانی دیکھو تو ان کے ایسے اور کثیر تعداد میں ہوتے ہیں جن میں سارا وہی منظر ہوتا ہے۔ سال کے بعد اور سے ہو رہا ہے۔ اب سنیوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے جب میں ایسی بات کرتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ رونے کا مقام ہے، تکلیف کا نہیں۔ تیرا مسلک پوری کائنات میں اسلام کی روشنی میں مسلک حق کا تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا۔ مر جانے کا مقام نہیں۔ جو حقیقی مسلمان ہو اس کے گھر عرس کی محفل ہو، کام سارا وہی ہو جو زمانہ جاہلیت کی کنجریاں کیا کرتی تھی۔ کیا آج عرسوں پہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا؟ سال بعد جو یہ چور ڈاکو پیر کراتے ہیں، صحیح عرسوں کی مراد میں نہیں لے رہا، وہ تو عین اسلام ہوتا ہے، وہ تو عین قرآن ہوتا ہے، وہ تو عین حدیث ہوتا ہے۔ جس عرس میں رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ رکھا جائے اس جیسی بابرکت محفل کہاں سے تلاش کریں گے؟ ہم تو ان چوروں کی بات کر رہے ہیں جو عورتوں اور مردوں کو کیا کرتے ہیں، پھر ان کو نچواتے نہیں۔ بولو تو صحیح، آخر وہاں جاتا کون ہے؟ یہ جو مائیں بہنیں وہاں نظر آتی ہیں انٹرنیٹ پہ، دوسروں نے یہ کلپ لے کے ہمارے مسئلے کو بدنام کیا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ ہندوستان سے ہندو چال کے آئے ہوئے ہیں، سکھ آئے ہوئے ہیں۔ بھائی، رونے کا مقام ہے، وہ سنی ہوتے ہیں لیکن لا علم۔ جو دانشور، عقل مند، شعور رکھنے والا سنی ہے وہ کبھی ایسی محفل میں خود نہیں جاتا تو ماں بہن کو کب جانے دے گا؟ وہ تو خود نفرت کرتا ہے ایسی محفل میں جانے سے، ماں بہن کو وہ غیرت مند سنی نہیں جانے دے گا۔ یہ اس کی بات ہے جس کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، جس کی اسلامی غیرت کیا ہو چکی ہوتی ہے؟ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اس کو مزید آگے چلا، وہ سال کے بعد اجتماعی طور پہ یہ جرم کرتے تھے، فحاشی عریانی اور گانے باجے کی محفل، اس میں فحش بے حیائی بکی جاتی تھی جو جی میں آتا تھا۔ آج پھر مسلم ہیں، غور کر، وہ جو سال کے بعد کرتے تھے اکثریت کے گھروں میں ہر وقت وہی کام ہو رہا ہے۔ اب ممکن ہے کسی کو سمجھ ابھی نہ آئی ہو، یہ جو میڈیا ہے، یہ جو کیبل ہے، یہ جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، اس میں اور اس میلے میں کیا کمی ہے؟ تقابل کرائیں تو وہاں گانے باجے تھے اور آج بھی وہ سال کے بعد اکٹھے ہوتے۔ یہ سارے بڑے عاشق بھی کہلانے والے ہر روز جمع ہیں، وہ بھی ایسے بے غیرت تھے، زمانہ جاہلیت کی بات کروں، جو جاتے تھے بیٹی بھی ساتھ ہے، بیوی بھی، بہن بھی، ماں بھی۔ کیسی منظر کشی ہے۔ اگر آج دیکھ ایک بھولے ہوئے مسلم کو تو منظر وہی ہے، گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، فحاشی عریانی کو پکا جا رہا ہے۔ میڈیا کے ذریعے یہودیت اور عیسائیت کے کلچر کو مسلم سوسائٹی تک، مسلم بچیوں اور بچوں کے اندر تک اس زہر کو گھولا جا رہا ہے۔ وہ کافر کتنا کامیاب ہو گیا، پیسہ مسلم کا، گھر مسلم کا، وقت مسلم کا، اور نصاب سارا یہودی کا چلتا ہے۔ اس کی تفصیل تو 5 جمعے ہم نے اس پہ عرض کیا، قرآن اور سیاستہ سے میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری۔ عنوان کیا ہے؟ نیٹ پہ ہمارے ایڈریس پہ آپ کو مل سکتا ہے، میڈیا اور مسلم کی 5 گھنٹے کا مکمل بیان قرآن اور سیاستہ کے حوالے سے۔ مسلمان اگر ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین والا مسلمان ہو تو اس کے گھر میں یہ فحاشی چل سکتی، جو اس سے کیا گزرا ہے جو مرضی کرتا رہے، کیونکہ حقیقی آنے کا مقصد تھا گناہوں کو چھوڑنا۔
शैतानत को छोड़ के अल्लाह वाले काम करना। अल्लाह वाले, ये अपने आप को सबसे ज्यादा जन्नत का मुस्तहिक समझे हुए बैठा है। और सबसे बड़ा आशिक रसूल यही है जिसकी मां भी बीच में है, बहन भी बैठी है, बेटी भी बैठी है। कितना बेशरम बेहया हो चुका है ये। सामने गाने बाजे चले, सामने फिल्म चल रही है, सामने ड्रामा चल रहा है, बताया जाए ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। आप इस काम को रोकने के लिए आए थे या कोई और मकसद था? मैं वो जुमले बोलता नहीं, अगरचे कुफ्र को बोलना भी कुफ्र नहीं होता। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत मुझे भी पता है, लेकिन मैं बोलता नहीं किसी वजह से। सरकार जिस फहाशी और यानी को रोकने आए, आज जब सरकार के आशिक ही उसी काम में मुब्तला हो गए तो बाकी फिर कहां जाएंगे? है रोने का मकाम के नहीं है मेरे भाई। कहानियों से बंदा मुसलमान नहीं होता कामिल, बंदा नारों से कामिल मुसलमान नहीं होता। बंदा सिर्फ झंडियां लगा के जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनता। साल बाद जुलूस के अंदर शिरकत कर ली तो जन्नत के हम ठेकेदार हो गए, नमाज का पता कोई नहीं। क्या आप इंसाफ से बताएंगे ये नजरिया ठीक है? बंदा अल्लाह का फर्ज न पड़े, बस हम साल बाद जुलूस में तो जाते हैं, जनती हो गए, ये नजरिया ठीक है? सरकार की कोई हदीस है ऐसी? वो तो सब झूठ है। जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन की खुशखबरी 12 लोगों को भेजेगा, जन्नत वाजिब हो जाएगी, फलां फलां हो जाएगा, सब बकवास। ये जो मैसेज चलते हैं ना, झूठे हैं। अगर कोई नहीं, अगर 12, 14, 15, 20 बंदों को, हर बंदे ने अपनी दुकानदारी बना रखी है, अगर इतनों को नहीं भेजेगा तो घर में कोई बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? ये तो मुशरिक लोगों के किरदार। नमाज ना पढ़ो तो कुछ नहीं होता इनको। अगर मैसेज इस तरह का ना करो जो झूठ पे मबनी है तो बंदे घर के मर जाएंगे। ये तो वही चोर पीरों की तबलीग आ गई। अगर तू हमें राजी नहीं करेगा तेरे घर का नुकसान हो जाएगा। जितने पीर इस तरह के हैं ना पूरे वर्ल्ड में, इनसे जो नुकसान मेरा होता है करके दिखा। सभी को कह रहा हूं, मेरे साथ वही होना है जो मेरा अल्लाह चाहेगा। मैं मुसलमान हूं, मैं मुशरिक नहीं हूं। मेरी रोजी कोई नहीं बंद कर सकता। जितनी मेरे रब ने मेरी तकदीर में लिखी है वो मुझे मिलती ही रहेगी। मैं ऐसा सुन्नी नहीं हूं जो कहे जी 11वीं ना की तो भैंस से बजाय दूध के खून आना शुरू हो जाएगा। ये इस्लाम में झूठी बिदात हैं। इस्लाम इनको तोड़ता है, इस्लाम इनको मानता। हाँ, तो वैसे 11वीं शरीफ का रिसाले सवाब है, अल्लाह के नाम पे मुसलमानों को कुछ खिला तुझे सवाब मिलेगा। नजरिया तो ठीक कर। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुसलमानों को खाना खिलाना अजीम सवाब है, अजीम। बल्कि मैंने सया में यहां तक हदीस पढ़ी, जो अल्लाह की रजा के लिए मुस्लिम को खाना पेश करे, मेरा रब उसको जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। अकीदा तो बंदे का ठीक हो ना, ये ना किया तो ये हो जाएगा। ये सुन्नियों का मसलक नहीं है, ये आले सुन्नत का मसलक है। करो फैसला। जमाना जाहिलियत में साल बाद जो काम होता था, आज आशिकों के घर हर रोज वही काम होता। तो फिर ये इश्क यही है? सरकार की आमद की खुशी इसी का नाम है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? इतना कहने से जान छूट जाएगी, हमने तो गली से जा रखी थी। आप फरमाएंगे मैंने हुक्म ही नहीं दिया था। कोई है किसी मुफ्ती साहब के पास ऐसी हदीस तो मुझे दिखा दे, मैं रुजू कर लूंगा अपने इस मसले से। काम अच्छा है, लेकिन सरकार फरमाएंगे मैंने तो हुक्म नहीं दिया था। और मुस्तहब्बात में है ना, मुस्तहब का हुक्म क्या है? युसाब वाला फेली वाला युआकब वाला तर्क। इमाम सरख्सी ने उसूल सरख्सी में फरमाया मुस्तहब को अपना लो सवाब है, ना अपनाओ तो गुनाह होता। आप में से कितने भाइयों के सर पे इमामा है? कितने फीसद पे? हालांकि ऐन नमाज पढ़ने की हालत में आए हुए हैं आप। आम बाहर की हालत तो दूर की है ना, तो क्या कहे जिनके सरों पे इमामा नहीं वो जहन्नमी हो गए? है ही मुस्तहब, अपना लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पहनेंगे गुनाह ही नहीं होता। इमामा ना पहनना कोई जुर्म नहीं है। हाँ, अपना लेंगे तो फिर टोपी वाला 70 जुम्मे पढ़े,
امامے والا ایک پڑھ لے ثواب دونوں کا برابر ہو جاتا ہے. یہ تیرے محبوب کا فرمان ہے، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے. ٹوپی کے ساتھ 70 رکعت پڑھ، امامے کے ساتھ فقط سرکار نے فرمایا ثواب دونوں کا برابر ہے. لیکن یہ نہیں کہ نہیں پہنے گا تو وہ سنت کے خلاف ہو گیا، تارک سنہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ، یہ جہاد ہے. کچھ نہیں ہوتا. ہاں اچھی بات ہے بندہ پہنے، اچھی بات ہے بندہ پہنے. سرکار کا سامنا جب ہوگا وہاں فرائض، واجبات، سنن مؤکدات اور حرام، مکروہ تحریمی اور اسات، ان 6 چیزوں کے متعلقہ جواب دینا ہوگا. میرے بھائی فرض اپنانا ہے، اس کے مد مقابل حرام قطعی ہے، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں واجب اپنانا ہے، اس کے مد مقابل مکروہ تحریمی، اس کو ترک، سنت مؤکدہ کو اپنانا ہے، اس کے مد مقابل اسات کو چھوڑنا ہے. یہ 6 کام بندہ کر لے، اللہ کی شریعت اس کو متقی پرہیزگار کا فتویٰ دے دیتی ہے. صرف 6 کام، 3 کرنے ہیں، 3 چھوڑنے ہیں. اب میں یہ کہوں کہ کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کہیں گے شرمندہ ہی کرتا ہے. میں شرمندہ نہیں کرتا، میری یہ باتیں آپ کو اس وقت سمجھ آئیں گی جب ان باتوں کا سامنا ہوگا، جب قبر و آخرت کی زندگی شروع ہوگی نا. صرف میری بات نہیں، جتنے علماء بھی صحیح بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث، اصلاح کی دنیا میں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی باتیں اس وقت سمجھ آئیں گی. بھلے وہ ایک طالب علم ہی آئے، جس طرح اپنی مسجد میں ہر بدھ کو کوئی نہ کوئی طالب علم آتا ہے، مغرب کے بعد کچھ نہ کچھ لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے. اس طالب علم کی باتیں بھی اس وقت سمجھ آئیں گی اگر عمل نہ کیا، جب اس کے خلاف زندگی شروع ہو جائے گی. پھر کہے گا کاش اس بچے نے تو ٹھیک کہا تھا، کاش اس بچے نے تو. یہ سارا میں نے استخراج کیا. اب وہ آیت مبارکہ سن لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیونکہ سرکار کی آمد کا احسان بھی کن پہ جتلایا گیا؟ اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطانی کام نہ کرو. وَمَن يَتَّبِعْ، جو اس کی پیروی کرے گا، خطوات شیطان کی، اس کے طریقے پہ چلے گا، شیطانی کام کرے گا، فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، پھر شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا رہتا ہے. اور یہ حقیقت مسلمہ ہے. قرآن نے جو کہا یہ حقیقت ہے. اس وقت ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو شیطانی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اتنی عزت دی، اتنی ہی غیرت نہیں رہی کہ یہ سامنے ناچ رہے ہیں. میری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، یہ سامنے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جنسی تعلق کے اعتبار سے کیا کیا فحاشی، اور یعنی سامنے دیکھ رہے ہوتے. اس بے حس بے لگام بندے کی اتنی غیرت بھی باقی نہیں کہ کم از کم اتنی غیرت ہی کر لیتا، اپنی ماں کو کہتا امی جان اٹھ جا، اپنی بہن کو کہتا اٹھ جا، بیوی کو کہتا، بیٹی کو کہتا. کیوں؟ اللہ نے جو فرمایا جب تم شیطان کے پیچھے چلو گے تو پھر یہ تمہیں بے حیا بنا دے گا، پھر یہ تمہارے حیا کو لوٹ لے گا، پھر تمہیں بے غیرت بنا دے گا، پھر تمہاری غیرت ختم ہو جائے گی. اب جس کی سمجھ میں قرآن آتا ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان کو قرآن سمجھ آتا ہے، تو میری اپیل ہے جہاں تک میری آواز پہنچے، جب تک اور جہاں تک خدارا رسول اللہ کے میلاد مصطفیٰ کریم کا حقیقی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سرکار کی شریعت کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو. اب غور کریں، میں 2-3 منٹ شاید لوں گا آپ کے. اہم ترین بات ہے آج میلاد کی صورت میں جو گناہ ہوتے ہیں، تھوڑی سی نشاندہی. شیطان بڑا مکار ہے، نیکیوں میں لوگوں سے گناہ کروا دیتا ہے، نیک کاموں میں مبتلا کر کے. نمبر 1، عورت کا ڈھولکی کے ساتھ نعتیں پڑھنا. یہ ہو رہا ہے، میرے مسلک میں ہو رہا ہے، اہل سنت میں ہو رہا ہے. کوئی نہ اس کے ساتھ اتفاق کرے تو اس کی مرضی ہے، ہو رہا ہے، پتہ بھی ہے اکثریت کو. اور ان کو بلاتا کون ہے؟ انصاف سے پوچھتے ہیں. میلاد پڑھنے والے سنی مرد یا عورت کو کوئی اہل حدیث اپنے گھر آنے دے گا؟
اس کے نزدیک جب یہ ہے ہی شرک تو وہ کب اندر آنے دے گا؟ میں نے کوئی گالی نہیں دی، میں نے آپ سے انصاف چاہا ہے۔ اہل حدیث کوئی گالی نہیں ہے، لفظ اہل حدیث کوئی گالی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مسلک بھی نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ مسلک بھی، مسلک صرف اہل سنت ہے، بریلوی بھی کوئی مسلک نہیں ہے، دیوبندی بھی کوئی مسلک نہیں ہے، یہ سب نسبتیں ہیں، یہ سب کیا ہیں جو آپ کو مفتی نظام ان کی حقیقت وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی غور کر، آج سعودیہ کے مدینہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر اور آل سعود یونیورسٹی کے ڈاکٹر، ام القرا یونیورسٹی کے ڈاکٹر، یہ مکہ شریف میں ہیں، وہ سارے کتابوں میں لکھیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم کیا ہیں؟ تو پھر پتہ نہیں یہ کیا ہے، خیر چھوڑیں، یہ ایک شعبہ ضرور ہے مسلمانوں کا، یہ ایک شعبہ اہل حدیث، حدیث میں چھان بین کرنے والے، حدیث مبارکہ میں چھان بین شعبہ ہے، یہ اہل الرائے، فقہ کے اندر چھان بین کرنے والے، فقہ کے اندر چھان بین، جس طرح ائمہ مجتہدین گزرے۔ میرے بھائی ان کو بلاتا بھی سنی ہے، ان کو بلاتا بھی، جو اسلام میں ناجائز ہے تو پھر کیوں کرتا ہے سنی؟ اب اگلی بات سنیں، پھر ساؤنڈ بھی ہوتا ہے بسا اوقات جس پہ وہ عورت پڑھ رہی ہے میلاد۔ اول تو 100 میں 95% عورتیں، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، بالکل جاہل ہیں، اور جاہل سے بیان کروانا بھی حرام، جاہل کا بیان سننا بھی حرام ہے، جاہل بیان کرے اس کے بیان میں آنا بھی گناہ ہے، الا یہ کہ کسی مستند سنی عالم کی لکھی ہوئی کتاب سامنے رکھے، اس سے لوگوں کو بیان کر دے۔ میرے امام کا یہی فتویٰ ہے، اور تمام یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ مولا کائنات گزر رہے تھے، ایک شخص لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے جب اس کی گفتگو سنی، عالم پہنچ ہی جاتا ہے نا کہ یہ جاہل کھڑا ہے، آپ نے اسے ایک سوال کیا، قرآن کی روشنی میں ناسخ و منسوخ کا علم تجھے آتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، کہنے لگا فرمایا لوگوں یہ جاہل ہے، یہ جاہل تبلیغ کر رہا ہے، جتنا اس کے خطاب کو سن رہے یہ سب کو گمراہ کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہے، خود بھی کیا ہے؟ اول تو 95% عورتیں جہلا ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں رسول اللہ کے میلاد کا مقصد کیا ہے، من گھڑت جھوٹے واقعات پڑھتی ہیں، اور غلط طریقے سے رسول اللہ کی شان سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے مسئلہ کو کیا کر رہی ہیں؟ سنی جاگ، تیرے جاگنے کا وقت آ چکا ہے، اگر آج نہیں جاگو گے دیکھ لینا مستقبل میں جا کے تیرا مسلک اس سے بھی اس طرح کی جاہل عورتوں کی وجہ سے زیادہ بدنام ہو جائے گا پورے ورلڈ کے اندر۔ تیرے جاگنے کا آج وقت ہے، رسول اللہ تجھ سے سوال کریں گے، جب پتہ تھا کہ جوہلا سے میلاد پڑھانا حرام ہے تو نے کیوں جاہل عورت کو بلایا تھا؟ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جاہل سے آپ بیان کروا سکتے؟ اس کی محفل میں جانا ہی گناہ ہے، جس کی محفل میں جانا گناہ ہے تو جس نے وہ کروائی ہے سبھی کا وبال اس پہ ہے کہ نہیں ہے؟ سپیکر پہ، ساؤنڈ پہ، عورت ڈھولکی کے ساتھ، اسلام اس کی اجازت دیتا؟ اسلام میں اس بات کی گنجائش؟ پھر بعض جگہ ایسا بھی سنا گیا، اور یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، اپنی عادت نہیں کسی کو نامینیٹ کرنا، اپنی عادت ہے اسلام کا صحیح مفہوم پہنچانا، جس میں غلطی ہوگی خود سمجھ لے گا۔ عورتوں کے مجمع میں، عورتوں کے بالغ لڑکے، میری عمر کے بالغ بچے، بالغ مرد ڈھولکی پہ آ کے ناچتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ اسلام ہے؟ آخر تک آواز کیوں نہیں آتی؟ یہ اسلام ہے؟ یہی سنیوں کا مسلک ہے؟ اگر یہ مسلک سنی کا ہے تو میں پوچھوں گا پھر ہندو کے فنکشن میں اور اس سنی کے فنکشن میں جہاں عورتوں کے اندر مرد جا کے ناچتے ہیں ڈھولکی پر، میں پوچھتا ہوں کیا فرق رہ گیا؟ آخر کروانے والا کوئی ایک تھا، وہ بے حس تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، وہاں جو 100 کا مجمع گیا وہ تو محلے سے گیا نا، وہ کچھ جنوں کو بلا کے تو نہیں لایا تھا اپنے گھر میں مجمع کو۔
یہ گھر والے پر فرض ہے اپنی بیوی، اپنی بچیوں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، دیکھے کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے جانے کی۔ اسلام اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو روک دے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر اپنی ذمہ داری تو قرآن و حدیث سمجھانا ہی ہے نا، پوچھنا میرے مالک کی ذمہ داری ہے، جواب لینا سرکار مدینہ پھر قیامت کے دن نپٹیں گے ایسے لوگوں سے کہ جن کاموں سے میں نے روکا تھا، جن کاموں کو روکنے کے لیے میں نے پتھر کھائے تھے، جن کاموں کو روکنے کے لیے مجھے لوگ نہ جانے کیا کیا جملہ بولتے تھے، 19ویں پارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں ان جملوں کو، جن گناہوں کو روکنے کے لیے مجھے مکہ جیسا میرا محبوب ترین شہر، مجھے وہاں سے لوگوں نے ہجرت میں مجبور کر دیا، تم میرے کیسے ماننے والے تھے، وہی کام تمہارے گھروں میں ہوتے رہے۔ پھر وہاں دیکھیں گے کون آتا ہے سامنے۔ آج تو جو ایسی بات کرے وہ تو ہو گیا وہابی، آج تو جو ایسی تبلیغ کرے وہ تو ہو گیا دیوبندی، تو پھر سنی اس کا نام ہے جو 24 گھنٹے حرام میں منہ مارے۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، باہر سے ہمارے اوپر فتویٰ آتا ہے یہ وہابی ہو گیا، یہ دیوبندی ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں تمہارے نزدیک قرآن و سنت کو پیش کرنا، دیوبندیت وہابیت ہے جو کہتے ہیں ان سے مخاطب ہوں، تو پھر سنیت کس چیز کا نام ہے؟ ہندو پہ چلنا، ہندو کی کتاب لے کے آپ کو تبلیغ کی جائے معاذ اللہ۔ میرے بھائی اہل سنت کا مطلب بھی سمجھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام میں اس کلمے کے جتنے تقاضے ہیں پڑھنے والے سے، جب ان تقاضوں پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اسی کا نام بن جاتا ہے اہل سنت۔ اسلام پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت سرکار کے اسلام پہ عمل کرنے والوں کا نام ہے۔ خدا را اپنے آپ کو دیکھو، اپنی عزت کو دیکھو، اپنی شان کو دیکھو، ایسے کاموں سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ، ورنہ دنیا میں بھی نقصان ہے، قبر و آخرت میں بھی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہمیں اللہ جل شانہ بس قرآن اور حدیث کو سیکھ کر سرکار کے طریقہ مقدس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔